شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے یقین ہے کہ آپ صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، میں حاضر ہوں آج ایک نئے سبق کے ساتھ۔ ہم پڑھیں گے جماعت ششم اردو کی کتاب میں سے اس کا درسی سبق نمبر 6۔ ہم ایک ہیں اور اس کا آج ہم 5واں اور آخری حصہ پڑھیں گے۔ اس سبق کے حاصل تعلم ہے کہانی، نظم، واقعہ، تقریر، اعلان، خطبہ، گفتگو، خبر، ڈرامہ، ہدایت، سن کر سوالات کے زبانی جواب دے سکیں۔ یعنی اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ نظم اور نثر کی اصناف کے سوالات کے جوابات یعنی اس سے متعلقہ سوالات کے جوابات دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ اپنے سبق کو ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں گے۔ تلاوت قرآن کو پوری طرح ارتکاز توجہ کے ساتھ سننا فرض ہے۔ یعنی جب تلاوت قرآن پاک کی جا رہی ہے تو آپ پر، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کو توجہ سے سنیں اور ساتھ ہی خاموش رہنے کا حکم بھی ہے۔ یعنی کیا دو ہم پر فرض عائد ہیں کہ ایک تو خاموشی سے ہم نے تلاوت قرآن پاک سننی ہے اور مکمل توجہ سے سننی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی یہ جو دو فرائض اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیے ہیں ان کو سننے کا کیا اجر ہے، ان پر عمل کرنے کا کیا اجر ہے کہ قرآن مجید کو توجہ سے سننا اور خاموش رہنا تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ جی تو پیارے بچوں، اب ہم اپنے سبق کی طرف آگے بڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، تقریر اور اعلان میں کیا فرق ہے یہ بتانا ہے۔ جلدی سے سوچئے کہ تقریر اور اعلان میں کیا فرق ہے۔ یہاں پر میں ویڈیو کو روکوں گی اور جب آپ کے معلم آپ سے پوچھیں گے تو آپ نے اپنے ذہن میں آئے ہوئے جواب کو اپنے معلم کو بتانا ہے۔ جی مجھے یقین ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک جواب دیا اور جس طرح آپ مسکرا رہے ہیں آپ کو شاباش بھی ملی ہے۔ جی بچوں، اب ہم اپنے سبق کی طرف آگے بڑھیں گے۔ ہمارا آج کا سبق ہے، آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح نظم، کہانی، واقعہ، تقریر، اعلان، گفتگو، ڈرامہ، ہدایت سن کر سوالات کے جواب دیے جاتے ہیں، زبانی جواب دیے جاتے ہیں۔ یعنی ان ساری اصناف کو نظم، کہانی، واقعہ، گفتگو، ڈرامہ دیکھ کر اس سے متعلقہ آپ کیسے سوالات کے جوابات دے سکیں گے، یہ آج ہم سیکھیں گے۔ نظم چونکہ شاعری کے زمرے میں آتی ہے، یعنی نظم کیا ہے، ایک الگ صنف ہے۔ نظم سننے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نظم کہی جا رہی ہے، اسے سننے سے فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ نظم سنائی جا رہی ہے، اس کے بعد اس سے متعلقہ جواب دینا آسان ہو جاتا ہے۔ جبکہ نثر کی اصناف اقسام میں فرق معلوم ہونا ضروری ہے۔ یعنی نظم تو آپ کو کسی بھی عنوان پر سنائی جائے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ نظم سنائی جا رہی ہے، جبکہ واقعہ اور کہانی میں آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے کہ آیا نثر میں یہ آپ کو واقعہ سنایا جا رہا ہے یا کہانی سنائی جا رہی ہے۔ نثر کی اصناف اقسام کو توجہ سے سننا اور سمجھنا ضروری ہے، جیسے کہانی یا واقعہ میں فرق، خبر اور اعلان میں فرق، ڈرامہ اور گفتگو میں فرق۔ جب آپ کو ان اصناف کے میں فرق پتہ چل جائے گا کہ اصل میں آپ کو سنایا کیا جا رہا ہے تو آپ پھر اب جواب آسانی سے دے سکیں گے۔ اعلان مختلف نوعیت کے بھی ہوتے ہیں، جبکہ خبر خوشی یا غمی ہی کی ہوتی ہے۔ کوئی آپ کو بتائے گا نا کہ یہ خبر ہے، خوشی کی خبر ہے، غمی کی خبر ہے، یعنی خبر صرف دو نوعیت کی ہوتی ہے۔ ارشد کے والد انتقال کر گئے، یہ خبر ہے۔ کل امتحان کے نتائج کا اعلان کیا جائے گا، یہ اعلان کی ایک قسم ہے۔ یعنی یہ جو جملہ جو ہے یہ کیا بتا رہا ہے ہمیں کہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ بظاہر گفتگو اور ڈرامہ ایک ہی طرح کے لگتے ہیں، یعنی گفتگو، ڈرامے میں بھی گفتگو ہوتی ہے اور گفتگو ہم جو دو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک ہی طرح کی لگتی ہے، لیکن ان میں ایک واضح فرق ہے اور وہ فرق کیا ہے؟ ڈرامے کے لیے کرداروں کی حرکات اور سکنات کی تشریح لازمی ہے۔ یعنی ڈرامے میں جو دو کردار ہیں ان کے آپ کو حرکات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو وہ بول رہے ہیں کیا ان کا جسم بھی اسی طریقے سے حرکت کر رہا ہے، ان کے چہرے کے پہ تاثرات بھی اسی طرح کے آ رہے ہیں یا نہیں۔ جبکہ گفتگو دو یا دو سے زیادہ لوگوں کی زبانی یا تحریری بات چیت کو کہا جاتا ہے۔ جی تو بچوں، اس فرق کے ساتھ آپ یقیناً اس بات کو جان گئے ہوں گے کہ گفتگو کیا ہے اور ڈرامہ کیا ہے، اعلان کیا ہے اور خبر کیا ہے، کہانی کیا ہے اور واقعہ کیا ہے۔ ان ساری باتوں کو جاننے کے بعد ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے، ایک چھوٹا سا سوال حل کریں گے تاکہ آپ کو سبق بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ جماعت کو دو گروہوں میں
मोहल्ला आपके तकसीम करेंगे, यानी जमात के जितने भी तलबा बैठे हुए हैं उनको 2 ग्रोहों में तकसीम कर देंगे, आधे एक तरफ और आधे दूसरी तरफ। हर ग्रोह अपनी बारी पर कोई मुख्तसर कहानी, वाकया, गुफ्तगू, हिदायत या नज़म सुनाए, और सुनाने से पहले वो बताएगा कि मैं आपको क्या बताने लगा हूँ, ताकि आपको अच्छी तरीके से इस बात की समझ आ जाए कि क्या वो आपको कोई हिदायत सुनाने लगा, तो उस हिदायत के अल्फाज भी आपको पता चल जाएंगे कि हिदायत इस तरह कही जाती है, गुफ्तगू इस तरह की जाती है, ड्रामा इस तरह का बयान किया जाता है, कहानी इस तरह सुनाई जाती है। और इसी मवाद में से 1 या 2 सवाल भी दूसरे ग्रोह से पूछे, सुनने वाला ग्रोह सवालात के जवाब दे। एक ग्रोह जो सुन रहा है वो तवज्जो से सुने, और जो बोलने वाला है ग्रोह है वो आके बताए कि मैं ये चीज़ यहाँ पर आकर सुनाने लगा हूँ, और फिर उसी मवाद से मुतल्लिका 1 या 2 सवाल भी पूछे, ताकि दूसरा ग्रोह तवज्जो से सुनने के बाद उन सवालात को देने के काबिल भी हो सके। घर का काम आपने क्या करना है, घर जाके तलबा टेलीविज़न, इंटरनेट से शाम के वक्त का खबरनामा, तकरीर, गुफ्तगू, कोई भी चीज़ आप अपनी मर्जी से जो आप सुनना पसंद करें, अगर आप खबरनामा सुनना चाहते हैं तो खबर सुने, तकरीर सुनना चाहते हैं तकरीर सुने, कोई गुफ्तगू सुनना चाहते हैं इंटरनेट से या टेलीविज़न से तो वो अपनी पसंद से सुने, और उस मुतल्लिका मवाद के बारे में 1 या 2 सवाल भी सोच कर आएँ। यानी अगर आप स्कूल में आकर भूल जाएंगे तो आपने क्या करना है कि उन सवालों को किसी जगह पर लिख लेना है, और अगले रोज़ आके आपने क्या करना है, वो मवाद जो भी आपने सुना होगा मुख्तसर तौर पर अपने जमात के साथियों को बताना है, अपने मोहल्लम को बताना है, और उसको सुनाने के बाद आपने उसमें से सवाल भी पूछने हैं पूरी जमात से, अगर उन्होंने तवज्जो से सुना होगा, और मुझे यकीन है कि वो तवज्जो से सुनेंगे आपकी बात को, और फिर उससे मुतल्लिका सवालात के जवाबात भी आपको देंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगी। यहाँ पर हमारी जो सबक है दरसी का से किताब का सबक नंबर 6 हम 1 हैं, उसके हासिलात ताल्लुम भी ख़त्म हो रहे हैं। कल हम एक दोबारा नए सबक को शुरू करेंगे। उस सबक को शुरू करने तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल हम एक दोबारा एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, नए सबक एक नए मौजू के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया।